اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہم سے گفتگو ہے، اور ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے۔ اس کلام میں اگر دیکھا جائے تو خیر ہی خیر ہے، بڑی خوبصورت گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا اپنا تعارف کراتا ہے، بار بار تعارف کراتا ہے، اور اس تعارف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین بھی کہا، غفور الرحیم بھی کہا، اور اسی طرح ہادی بھی کہا، اور اسی طرح جبار بھی کہا، قہار بھی کہا، اور یہ بھی فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو میرا تعارف کرا دیجئے کہ میں بہت گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہوں، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہوں، رحم بھی بار بار کرتا ہوں۔ لیکن اتنی بات وہ یاد رکھیں کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ تعارف قرآن مجید میں کرایا، پھر اس کے بعد تعارف کرانے کے بعد ہم انسانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے ایک چیز چاہتا ہوں، صرف ایک چیز۔ وہ چیز یہ ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، اور کچھ نہیں۔ صاف کہا ہے کہ میں نے ایک ایک انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جیے اس دنیا میں، کھائے پیے سب کچھ کرے، نعمتیں سب اسی کے لیے ہیں، مگر ایک کام وہ کرے کہ میرا بندہ بن کے رہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صرف اور صرف اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت یہ بھی ہے کہ ہم یہاں جمع ہیں، ہم جمعے کے لیے اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، مومنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جو ہی جمعے کی اذان پکاری جائے تم سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف روانہ ہو جاؤ، دوڑو، اور ہر قسم کی خرید و فروخت بند کر دو۔ یہ اللہ نے ہدایت دی۔ الحمدللہ ہم جمعہ کے لیے یہاں آئے، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت یہ بھی ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے جب جاؤں گا تو میں اپنے گھر میں اپنے دوست احباب کے ساتھ جن کو بھی میں ملوں، جو میرے جیسے ہم جنس ہیں، مسلمان ہیں، انسان ہیں، میں ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ لوگوں کے ساتھ جب بات کرو، کچھ کہو تو بہترین بات کہو جو اس کے دل میں اتر جائے، اس کا دل نہ توڑے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی تعلیم دی، یہ بھی عبادت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے جو ذکر کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ بس اتنی تکلیف ہمیں دی ہے کہ بندہ بننا ہے تو اس طرح بننا ہے جیسے میں تمہیں گائیڈ کروں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ اللہ کی اگر عبادت کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، تو اس طرح اس کو یاد کرنا جیسے میں نے تمہاری ہدایت رہنمائی کی ہے۔ وہ رہنمائی کیا ہے؟ وہ رہنمائی ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو دیکھتے جائیے، آپ کی سیرت پڑھتے جائیے، اس سے واقف ہوتے جائیے اور ویسا کام کرتے جائیے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کی یاد، اس کا ذکر اور اللہ کا بندہ بننا۔ ہم اپنی طرف سے اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کریں، اور جو سمبل، جو بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علامت، رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے اس دنیا میں بھیجا، ہم ان کو دیکھیں ہی نہ۔ ہم ان کی طرف، ان کی مبارک عادتیں اور اسی طرح مبارک قدم، مبارک گفتگو، اس کو ہم سمجھیں ہی نہ، اور اپنی طرف سے ہم یہ سمجھیں کہ میں اللہ کا بندہ اس طرح بننا چاہتا ہوں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی ہے وہ اسی طرح کی ہے۔
کہ دیکھو رسول کو دیکھتے جاؤ اور ویسے کرتے جاؤ. پھر دیکھو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی گفتگو کے تم صرف اس کے عمل کو دیکھتے جاؤ، تم سجتے سنورتے چلے جاؤ گے اور تم بہترین انسان بن جاؤ گے. باقی اس کی جو گفتگو ہوگی اس کو بھی پلے باندھ لینا، وہ زندگی بھر تمہارے کام آئے گی اور انسانیت کے کام آئے گی. اس لیے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا، صحابہ کرام نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے یہ تک نوٹ کیا ہے کہ آنے کا انداز کیا ہے اور جانے کا انداز کیا ہے. صحابہ کرام نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کس طرح کرتے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے. اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں تو نماز کس طرح پڑھتے ہیں، اور بڑے فخر سے ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے آؤ میں تمہیں طریقہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کرتے تھے اور وضو کر کے دکھاتے تھے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، تو پڑھ کے دکھاتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور ویسا بننے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ایک صحابی، ایک ایک بندہ صرف رسول کو فالو کرنے کے بعد ایک ایک بندہ قائد اور رہنما بن گیا، فاتح بنا، مجاہد بنا. اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہی موقع ہے، سنہری موقع زندگی میں، تم انتہائی خوش قسمت انسان ہو اس دنیا میں کہ اللہ نے تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیج دیا. تم اس کے فالوور ہو، تم اس کو ماننے والے ہو. تو پھر تو صحابہ کرام نے واقعی وہ کر دکھایا جو میرا رب چاہتا تھا، اور ایسا کیا کہ جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور پھر یہی دیکھتے ہیں ہم کہ ان کی ان فتوحات سے، صحابہ کرام کی، یعنی ان کا سینہ کھلا اسلام کے لیے، انہوں نے جو قدم اٹھایا اس میں گھبرائے نہیں، جو کچھ کیا کسی سے شرمائے نہیں، جو عمل کیے اللہ کے لیے کیے، اپنی نیتوں کو درست کیا، اور جو اللہ چاہتا گیا ویسے کرتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں ان کو یہ ریوارڈ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیونکہ اللہ ان کو جو کہتا گیا انہوں نے وہ کام کیے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اللہ اس سے خوش ہو گیا ہے، اور وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے کہ اللہ ہمیں جو کہہ رہے ہیں ہم دل و جان سے کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کیا. تو یہ اس طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو تعلیمات تھیں ان کا اثر صحابہ کرام پہ پڑا ہے. یہ تعلیمات آج بھی باقی ہیں، گم نہیں ہو گئی ہم سے، آج بھی باقی ہیں الحمدللہ. ہمارا جو اسلام کا ذخیرہ ہے، خاص طور پر جو اوریجنل سورسز ہیں، کتاب و سنت، اللہ کا شکر ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھیں یہ چیزیں، آج قرآن مجید ویسا کا ویسا محفوظ ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو طریقہ کار، جو تعلیم چھوڑی تھی، آج آپ کی سیرت میں اور آپ کی احادیث میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. اور اتنا اتھینٹک میٹیریل ہے کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. دوسری کتابیں ہیں وقت پر اتری. اللہ کا نبی جب فوت ہو گیا یا اللہ تبارک و تعالی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، تو اس کے بعد اس کتاب کے محافظ نہیں بنے. انہوں نے اس کتاب کو تبدیل کیا، اس کے معنی و مفہوم کو بگاڑا، اور لوگوں کو اپنے من مانے مسئلے بتائے. ان کو ایسی ایسی گائیڈ لائن دی جو گمراہ کن تھی. یعنی جس کا ذہن اس طرح تیار ہو جائے کہ میں اپنی کتاب کو بدل دوں، اپنے معنی و مفہوم کو بدل دوں، سوچئے وہ لوگ کیسے تیار ہوں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتار کے، قرآن مجید کو اتار کے، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اس کا ذمہ جیسے پہلوں کو دیا تھا کہ تم سنبھالنے والے ہو اس کتاب کے، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ نہیں لگایا کہ تم اس کی حفاظت کرو. اس نے اس کا ذمہ خود لیا ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. آج الحمدللہ ہماری مسجدیں ہیں
ان میں حفاظ بیٹھے ہیں، ٹیچرز بیٹھے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں قرآن مجید کو یاد کر رہی ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں پر اس قرآن کو پڑھا یا پڑھایا نہ جاتا ہو۔ بہترین حافظ لوگ بن رہے ہیں، ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جن کی زبان میں ایک لفظ بھی عربی زبان کا نہیں ہے، مگر وہ بھی اللہ نے ان کو اس قرآن مجید کو سکھا کے دنیا کے سامنے ایک معجزہ پیش کیا ہے کہ دیکھ لو، اس کی زبان میں کوئی لفظ عربی کا نہیں ہے، مگر تلاوت اس کی سنو، کیا خوبصورت تلاوت کرتا ہے۔ عالمی مقابلے ہوتے ہیں، ان میں یہ بچہ آتا ہے، عربی نہیں بول سکتا، مگر قرآن مجید جب پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی تلاوت اترتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گولڈ میڈلز لیتا ہے اور سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ اس کتاب کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، خود ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہی کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی گفتگو، آپ کے اعمال، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، یا اللہ کے رسول فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس قرآن مجید کو آپ کو پڑھوائیں تو آپ وحی کے ذریعے تو آپ بھی اس کو پیچھے پیچھے پڑھیں۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اللہ کے رسول اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی ڈیٹیل، اس کو واضح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بیان کیا ہے؟ وہ کیا بیان ہے؟ وضاحت کیا ہے؟ تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل یہی ہے کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ کیسی نماز؟ حج کرو، کیسا حج؟ زکوٰۃ دو، کیسی زکوٰۃ؟ کیا اس کی تفاصیل ہیں؟ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بیان جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے عمل سے، اپنے گفتگو سے پوری تفاصیل بتائیں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کروانا، اس کی وضاحت کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ تو کتاب و سنت ہوں، دین ہو، آج ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے۔ ہم بدل جائیں تو اور بات ہے، لیکن کوئی مائی کا لال ان دو صورتوں کو، دونوں سورسز کو، دونوں مصادر کو بدل نہیں سکتا، وہ محفوظ ہیں، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دنیا میں بڑی کوششیں کی گئیں کہ عربی زبان کو بدل دیا جائے تاکہ مسلمان عربی زبان کو پڑھے ہی نہ، قرآن مجید کو پڑھے ہی نہ، مگر عربی زبان کے دوام کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے اس قرآن مجید کو اللہ نے اتارا، جو قیامت تک انشاءاللہ جب تک یہ موجود ہے عربی زبان بھی موجود رہے گی۔ یہ اس کے فائدے تھے۔ آج یہ دین ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم مسلمان ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بڑی باتوں تک ہم اختلافات کا شکار ہو گئے، ہمارے دل محبت نہیں رکھتے ایک دوسرے کے لیے، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور پھر اس بنیاد پہ لڑائیاں ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں، قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، کبھی ہم نے سوچا بحیثیت ایک مسلمان کے کہ دنیا میں معزز تو ہم تھے، اللہ نے اس قرآن مجید کی وجہ سے اعزاز ہمیں بخشا تھا، آج ہماری عزت کھو چکی ہے، کہاں ہے؟ کیا اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے؟ کیا ہم ویسا مقام حاصل نہیں کر سکتے جو پہلے تھا؟ ہم بے شک کوئی بات کریں، کچھ بھی بہانے بنائیں، کوئی بھی اس کے اسباب بتائیں، مگر ایک واضح سا سبب یہی ہے کہ ہم سب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سب کے مشورے لیتے ہیں، سب اپنی اپنی آراء دیتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کتاب اللہ ہمارے درمیان موجود ہے، سیرت رسول موجود ہے، ہم اپنے آپ کو ذرا اس طرف تو لوٹا کے لے جائیں۔ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ ایمان ہے ہمارا، یہ کتاب بک آف گائیڈ ہے، یہ گائیڈ بک ہے، یہ گائیڈ کرتی ہے ہمیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کتاب ہدی للمتقین ہدی للناس،
بڑی عظیم کتاب ہے، یہ تو متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، متقیوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے ہدایت کی، اور عام جو پبلک ہے ان کے لیے بھی باعث ہدایت ہے۔ متقی لوگ کبھی بھی قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، تقوی حاصل کرنے کے بعد اس کتاب سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ جب بھی وہ اس قرآن مجید کو پڑھیں گے ان کا تقوی اور بڑھے گا، یہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ جب بھی وہ اس قرآن مجید کو پڑھیں گے ان کا ایمان اور زیادہ ہوگا۔ جب بھی وہ اس قرآن مجید کو سوچ سمجھ کے پڑھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایسی قوت فیصلہ دے گا کہ وہ غلط اور صحیح میں اور جائز اور ناجائز میں فرق کرنا شروع کر دیں گے۔ آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، مگر جو ہماری لڑائیوں کی ریزنز ہیں، وجوہات ہیں، ان وجوہات کو دور کرنے کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا، یا کبھی بہت کم سوچتے ہیں کہ کتاب اللہ کی طرف جائیں اور سیرت رسول کی طرف جائیں۔ بہت کم سوچتے ہیں ہماری شادیاں ہوں، اس میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں بڑی خوشیاں مناتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی بہت ہوتی ہے، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا رسول بھی تھا، اس نے بھی شادیاں کی تھی، اللہ کے رسول کے بچے تھے، بیٹی تھی، 3-4 بیٹیاں تھیں، ان کی بھی شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ صحابہ کرام کو بیٹیاں دیں اور ان کی بیٹیاں لیں، رشتہ داریاں قائم کی، محبتیں قائم کی۔ ہم نے نہیں سوچا کہ رشتہ داریاں قائم کرنے کے بعد محبتیں ہوں یا نفرتیں ہم آپس میں پیدا کر لیں۔ کیا کچھ ہوتا ہے، ہم رسم و رواج کے قائل ہو گئے، اور رسم و رواج بھی وہ جو مسلمانوں والے نہیں، وہی پیچھے والے۔ ہم برائے نام مسلمان ہو گئے تھے لیکن دین کو ہم نے نہیں پڑھا تھا، دین کو ہم نے نہیں سمجھا تھا۔ آج وہی عادتیں جو غیروں کی ہیں، سکھوں اور ہندوؤں کی ہیں، ان کی جو رسمیں ہیں، ہم نے ان کو اسلامائز کر کے سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں اپنی طرف سے۔ حقیقت یہی ہے کہ شرم آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نوٹ کر رہا ہے کہ میں نے کتاب دی، سنت رسول دی، اس کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ آج ہماری جو پستی کی وجوہات ہیں وہ یہی رسمیں ہیں، یہی فضول خرچیاں ہیں، یہی دین سے دوری ہے۔ آج دین ہم سے دور ہو رہا ہے، اور دین دور ہو رہا ہے، بے دینی آ رہی ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جب بے دینی آتی ہے تو پھر اپنے گھر میں جب وہ آتی ہے تو بہت کم وہاں سے رخصت ہوتی ہے، بلکہ دین رخصت ہو جاتا ہے۔ آج کس کو درد ہے اس بات کا کہ میں بحیثیت باپ کے یہ سوچوں کہ میری اولاد اللہ نے مجھے دی ہے، کل کو اللہ نے ایک سوال کرنا ہے، بیٹا میں نے تمہیں 2 اولاد دی تھی، تم نے ان کی کیا تعلیم کی، کیسا مسلمان بنایا ان کو؟ میں نے تمہیں بیوی دی تھی، تم شوہر تھے، تمہارا فرض تھا کہ اپنی بیوی کو دین سمجھاتے اور اس کو ایک پکا مسلمان خاتون بناتے، جس میں شرم ہوتی، حیا ہوتی، حجاب ہوتا، وہ مسلمان خاتون نظر آتی۔ آج وہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں محسوس کر رہا، میرے بچے کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں خود کیا کما رہا ہوں، کیسے کما رہا ہوں، حلال ہے کہ حرام ہے، جھوٹ بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب چیزیں کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کل کو اللہ کے حضور معذرت کر سکیں کہ اللہ میں نہیں جانتا تھا، اس لیے میں یہ غلط کام کرتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہی کہنا ہے، کتاب بھیجی تھی، تمہارے پاس کیا تھا؟ تم نے میری کتاب کو چھوڑ کے پھر کس کو فالو کیا؟ کیا وہ تمہیں زیادہ عزیز تھا یا میں؟ پیدا کرنے والا میں تھا یا وہ؟ عبادت کا مستحق میں تھا یا وہ؟ کیا ہوتا رہا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ بھئی دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے رخصت ہونا ہے۔ یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ حقیقت ہے، میں کچھ بھی کر لوں، بڑے سے بڑا مکان بنا لوں، بینک بیلنس بڑھا دوں،
گاڑیاں لے لوں، بزنس کو اونچا لے جاؤں، بین الاقوامی میرے پاس کمپنیاں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اینڈ یہی ہے کہ میں یہاں رہنے کا نہیں ہوں، میں نے نہیں رہنا یہاں، مجھے یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور جہاں جانا ہے وہ ایک ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ میں عارضی زندگی کو ترجیح دوں اور ہمیشہ کی زندگی کو بھول جاؤں؟ یہ کون سا سیانہ پن ہے؟ ہم تو بڑے ہوشیار بنتے ہیں نا، ہم کون سا سیانہ پن ہے یہ کہ میں جانتا ہوں کہ کسی بھی لمحے بلاوا آ سکتا ہے، میں کھڑے کھڑے بھی گر سکتا ہوں، اور سونے کے لیے سوؤں تو ہمیشہ کے لیے سو جاؤں، یہ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی ضمانت نہیں دیتا۔ لیکن یہ بات کہ یہاں سے رخصت جب ہوں گے تو وہاں موت نہیں آنی، پھر وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یا ادھر یا ادھر۔ یہ ہماری اپنی چوائس ہے اب دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، کل کو وہ ہم پر مہربان ہو اور ہمیں معاف کر دے، یا یہی کام کرتے کرتے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں اور وہ سخت ناراض ہو۔ یہ ایک میزان ہے، یہ ایک راہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سوچنی چاہیے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی ہیں، دنیا ہے اس میں ہم مصروف ہیں، اور اتنے مصروف ہیں کہ موت کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہر شے کی کثرت، اس کی خواہش، اور مزید مزید، اس میں اتنا مشغول ہوا کہ مجھے مرنا بھول گیا، اور اچانک موت آئی، میں قبر میں چلا گیا، اور اس وقت میں نے سوچا اوہو، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا، میرے تو یہ پلان تھے، میں نے تو توبہ کرنی تھی، استغفار کرنا تھی، ابھی بہت کچھ بانٹنا تھا، بچوں کو دینا تھا، ان کے لیے بنانا تھا۔ انسان یہ سوچے سوچے بس کل چلا جائے گا۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، پہنچ جاتے ہو قبر میں، اس وقت تمہیں محسوس ہوگا کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ دوستو، یہ بات حقیقت یہی ہے، اٹل فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور ان فیصلوں پر ہماری کوئی قدرت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے زندگی اور موت، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آئے تو ایک لمحے کے لیے اللہ فرماتے ہیں نہ میں دیر کروں گا، نہ ایک لمحے سے پہلے لوں گا، اسی وقت پر جو میں نے مقرر کیا ہوا، میرا سسٹم ایسا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک لمحہ تاخیر ہو یا تقدیم ہو۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کتنے عزیز اقارب ہیں ہمارے جو اچانک ہی رخصت ہو گئے، ہم نے ان کے جنازے پڑھے، ان کو قبروں میں دفنایا، کبھی نہ سوچیں کہ ان کی باری آئی ہے، میں تو ابھی زندہ ہوں۔ اللہ نے جو مہلت عمل دی ہے وہ یہی ہے، اس مہلت عمل کو اللہ کا بندہ بن کے ہم اگر گزاریں تو یہ اس کی ڈیمانڈ ہے، اور اس مہلت عمل کو ایک دو لمحے کے لیے بھی اگر اللہ کی یاد میں اور اس کے حضور آنسو بہا کے ہم توبہ طائب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اتنا سخی ہے، اتنا رحیم ہے کہ پچھلے گناہوں کو معاف کر سکے، اور اتنا بھی رحیم ہے اگر واقعی ہمارے اندر چینج آ جائے اور ہم اچھے بندے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں ایسے لوگوں کی نہ صرف گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وہ اتنا مہربان ذات ہے، فائدہ اٹھائیں اس کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے۔ دنیا سے رخصت ہوں تو دنیا ہمیں کم از کم نام لے تو یہ کہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ آج تو ہماری صورتحال بہت پتلی ہے، ہم خود بھی غافل ہیں، ہمارے بچے بھی دین سے دور ہیں۔ سوچتا ہوں میں، یار جب مر جائیں گے کیا ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں بھی کرے گی؟ جو نماز نہ پڑھے، جو روزے نہ رکھے،
جس کو نماز جنازہ پڑھنی نہ آتی ہو، وہ اپنے باپ کا جنازہ جب پڑھے گی اولاد تو کیا دعا کرے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہی ہے، رسول اللہ کا فرمانا یہی ہے کہ مرنے کے بعد بندے کو 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، ایک اچھا علم، نیک علم جو چھوڑ گیا ہے، اور تیسری اس کی نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ہم کچھ تو اپنا انویسٹمنٹ کر جائیں یہاں پہ، اپنے بچوں کو کچھ تو دین سکھائیں، اپنی بیوی بچوں کو کچھ تو دین سکھائیں، کچھ تو مسلمان بنائیں، نمازی بنائیں، قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ تعلیم ان کو دلوائیں۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں، بازار آباد ہو رہے ہیں، مسجدوں کی کوئی اہمیت نہیں، علم دین کی کوئی اہمیت نہیں، اہل دین کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہم خود اپنے پاؤں پہ جو کڑھالے مار رہے ہیں، اس کے نتائج ابھی نہ صحیح لیکن اللہ تعالیٰ نے کل کو دکھانے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ بنائے، صحیح معنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا مخلص بندہ بنا دے، اور وقت سے پہلے کہ ہم دنیا سے رخصت ہوں ہمیں توفیق دے کہ ہم سدھر جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اس کے صحیح بندے بن کے اس دنیا سے راضی برضا رخصت ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔